کہا ابراہیم علیہ السلام نے افسوس ہے مجھے تمہاری زندگی پر، تمہارے عقیدے پر، تمہاری عبادت پر۔ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، انہیں تم حاجت روا بنائے بیٹھے ہو جو نہ نفع دے سکے نہ نقصان دے سکے، نہ تمہاری حاجت پوری کر سکے، نہ تمہیں بیماریوں سے بچا سکے، نہ کوئی تمہیں نفع دے سکے، نہ تکلیفیں تمہاری دور کر سکے۔ افسوس ہے مجھے، افسوس ہے مجھے تمہارے عقیدے پر، تمہاری عقیدت پر بھی افسوس ہے، تمہاری زندگی پر بھی۔ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ، یہ تمہارا عقیدہ، شرم کرو، بلاؤ تو بولتے نہیں، بلاؤ تو جواب نہیں دیتے، کھانے کا تو کھا نہیں سکتے، طرح طرح کے کھانے پڑے ہوئے، پانی رکھو تو پی نہیں سکتے، دفن خود کرتے اور جنازہ خود پڑھاتے ہو، قبر پر دعا خود کرتے ہو، اور جب دفن کر کے آ جاتے ہو تو پھر کہتے ہو بابا کرنیاں والا۔ افسوس ہے تمہاری زندگی پر، افسوس ہے تمہاری زندگی پر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ڈٹ کر تقریر کی، اور دنیا میں پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 ہی بڑے بادشاہ، 2 مسلمان اور 2 کافر، ایک نمرود اور ایک فرعون، یہ دونوں کافر، دونوں نے حکومت کی ہے دنیا میں، بہت بڑی حکومت کی ہے، دونوں کافر، ایک نمرود اور ایک فرعون۔ فرعون کا مقابلہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا اور نمرود کا مقابلہ ابراہیم علیہ السلام نے، اور 2 مسلمان حکمران ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کیا ہے، ان میں ایک ذوالقرنین ہے، انہوں نے بھی پوری دنیا میں حکومت کی، ایک سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے اور ایک ذوالقرنین کے متعلق ہے، انہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، 2 کافر ہیں اور 2 مسلمان، اور یہ نمرود ہے جس کا مقابلہ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، افسوس تمہاری زندگی پر، جن کی پوجا کر رہے ہو، خود کہتے ہو بول نہیں سکتے، خود کہتے ہو اٹھ نہیں سکتے، کوئی ظلم کرے تو روک نہیں سکتے، خود کہتے ہو کھا نہیں سکتے، خود کہتے ہو جواب نہیں دے سکتے، اور ان کی پوجا کر رہے ہو۔ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہاری عقل بھی ہے کہ نہیں؟ مشرک کی مات ماری جاتی ہے، مشرک کو عقل نہیں ہوتی۔ اللہ اللہ قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، سوچ سوچ کے کہنے لگے ساڑھے کوئی جواب کوئی نہیں، ابراہیم دیاں گلاں دا، اس نوجوان دیاں گلاں دا ساڑھے کوئی جواب کوئی نہیں۔ پھر ان کی کیتا جائے، کہنے لگے دی سزا جنہیں ساڑھے خداوند مارے آئے، ظلم کیتا ہے، جاتی کیتی ہے، ادھے نال بحث کرو گے کوئی فائدہ نہیں ہے، بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حرقوا وانصروا آلہتکم، جے کچھ کرنا جے تے ایک کوئی طریقہ ہے، انقلا دیو،
راکھ کر دیو اے دے جسم نو اگ دے اندر سٹ دیو اینو ساڑ کے ختم کر دیو تے اپنے معبوداں دا دل خوش کر لو جے کچھ بدلہ لینا جے اللہ انج کرا جے کچھ کرنا دیتا اللہ قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اے جڑے دن نے نا حج دے دن بہت زیادہ سنتا ابراہیم علیہ السلام دیا نے حج دے موقع دے صفا مروہ جانا منا جانا مزدلفہ جانا میدان عرفات جانا یہ ساریاں سنتا ابراہیم علیہ السلام دیا اور قربانی بھی قربانی بھی سنت جو ہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس واسطے ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کیتا انہوں نے سیرت بیان کیتی بابل شہر وچ پیدا ہوئے اور دو بیویاں پہلی بیوی دا نام حضرت سارہ سی دوسری بیوی دا نام حضرت حاجرہ سی حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی رشتہ دار چاچا بابا تے حضرت حاجرہ اے مصر دا بادشاہ او دی بیٹی لوگ کہندے نے لونڈی سی لونڈی نہیں مصر دے بادشاہ دی بیٹی سی مصر دا بادشاہ کوئی بھی حسین و جمیل عورت انہوں خبر ہوندی بھی بڑی حسین و جمیل عورت وہ جب تک وہ دے نال بدماشی نہ کر لینا انہوں چین نہ انہوں پتہ لگا بھی نوجوان ہے وہ دے نال ایک بڑی حسین و جمیل عورت نبی آپ بھی خوبصورت نبیوں کا خاندان بھی خوبصورت وہ کہنے لگا انہوں پھڑ کے لے آؤ حضرت سارہ پھڑ کے لے گئے سپاہی کہ بادشاہ بلا رہے انہاں کو سارے سوچ گا سارے سہولتاں ہوندیاں اسے ٹائم پھڑ کے لے گئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو گھبرانا تینوں ہاتھ نہیں لا سکتے تینوں جدو پوچھن تے تو ابراہیم تیرا کی لگتا ہے نال تیرے کون ہے تو کہہ دیں میرا اسلام چپائی ہے کیونکہ میں بھی ایک اللہ نو منن والا تے تو بھی ایک اللہ نو منن والا یہ دین دا رشتہ ہے خیر انہیں ایک دو بری کوشش کی تھی ہاتھ پان بھی لیکن نبی دی بیوی مواہد دی بیوی اوے ناکام ہو جدوں نے ویکھیا دو تین دفعہ ناکام ہو گیا کہنے لگا ایک بڑی پارسا عورت ہے اور بڑی اعلیٰ شان والی عورت ہے ایک اونچا خاندان ہے انہیں پھر حضرت سارہ دی خدمت واسطے اپنی بیٹی جڑی ہے فرمایا انہوں نال لے جاؤ انہوں لونڈی باندی بنا کے رکھو اور او دا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال کر دیتا خدمت واسطے حضرت سارہ جو بھی اللہ نے اسحاق علیہ السلام عطا کیتا تھے حضرت حاجرہ جو بھی اللہ نے اسماعیل عطا کیتا پہلے دے کوئی اولاد نہیں سی لیکن ایک موقع آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا قبول ہوئی پہلے اللہ نے حضرت حاجرہ نو اسماعیل عطا کیتا تے چند سالہ تو بعد اللہ نے نالی حضرت اسحاق علیہ السلام سارہ نو عطا کیتا دوواں بیویاں نو اللہ نے بیٹے دیتے یہ اللہ کا نظام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دے والد مشرک بت فروش بھی سن تے بت گھر بھی سن خدا بنا دے سن اے اولاد دین والا ہے اے رزق چ برکتہ پان والا ہے سفر چ کم دیندا ہے اے بارش برسان والا ہے بت خدا بنا دے سن ابراہیم علیہ السلام دے والد
تے کئی لوگ وہ ہیر پھیر کر کے نا گول گول گلاں کردے نے نہیں نہیں نبی دا باپ نہیں سی وہ نبی دا چاچا سی تے قرآن کی کہندا ہے اذ قال لأبيه آذر اتتخذ اصناما آلهة قرآن کو وڈی شہادت کیڑی ہے قرآن کہندا ہے ابراہیم علیہ السلام دا باپ قرآن کہندا ہے باپ تے مولوی کہندا ہے چاچا تے مولوی کی تکلیف ہے وہ کیوں نہیں ماندا وہ آندا ہے نبی دا باپ مشرک تے نہیں ہو سکدا اور بھائی نبی دا باپ مشرک بھی ہو سکدا ہے تے نبی دا بیٹا بھی مشرک ہو سکدا ہے یہ کہڑا ہے جدو قرآن کہندا ہے اذ قال لأبيه آذر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جی کو آکھیا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ابا جی انہوں خدا بنا رہے جے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ مشکلہ حل کر سکتا ہے انہوں خدا بنائی بیٹھے جے شیطان دے پیچھے لگے بیٹھے جے باپ دادا دیا رسمہ پہ عمل کر دے پہ جے اپنا قیدہ خراب کیتی بیٹھے جے انہوں دادا گنج بخش کرنی والا سمجھی بیٹھے جے جڑا اپنی جان دا بھی مالک نہیں ہے ابا جائنی قد جانی من العلم ابا جی اللہ دی قسم ایک توڑا علم ہے ایک میرا علم ہے توڑا علم فرشی ہے تے میرا علم عرشی ہے میں جڑا علم لے کے آیا میں نبوت دا علم لے کے آیا میں اللہ دی وحی دا علم لے کے آیا میں اللہ دا پیغام لے کے آیا ابا جی میں تواڈیاں گلاں پیچھے لگا یا اللہ دی مننا ابا جان میرا سب نال بائی کاٹ ہے میں کم نہیں کرنا بت فروشی والا میں کم نہیں کرنا بت گری والا میں کم نہیں کرنا میرے اللہ نے تے مینوں خالص توحید دے کے بھیجے آئے اللہ کمان دی توحید کمان دا بیان اور حضرت خلیل اللہ علیہ السلام اللہ ایک گنڈا جن میں کہاں میرا دوست فلانا میرا بڑا دوست اللہ میں کہاں پائی افغانستان میرا دوست ہے میں کہاں احمد میرا دوست ہے کوئی کبھی آمد ہوتا دوست ہے میرے اللہ فرماتے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اس خلیل دے کیا کہنے کہ عرشہ والا رب کہندہ ہے میں ابراہیم اپنا دوست بنا لیا خود اللہ کہندہ ہے میرا دوست ہے اللہ فرمانے میں میرا دوست ہے اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ نے سمجھایا قوم نے سمجھایا اور بہادری تے دلیری اللہ نے خلیل اللہ عطا کیتی ہے یہ توحید دا جذبہ ہے یہ توحید دی وجہ ہے یہ اللہ دی وحی اللہ دی طرف وحی دا علم ہے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے بادشاہ نال ٹکر لئی ہے اس بادشاہ ٹکر لینا کوئی آسان نہیں ہے بھی نمرود ہے بھی بڑا دنیا دا بادشاہ ہے لیکن قربان جائیے خلیل اللہ دے اللہ نے دلیری تے بہادری تے جذبہ جہاد نصیب کیتا اللہ ایک دن مناظرہ بھی ہو گیا ہو دے نمرود آخر لگا میں رب وہ کہنے لگے نہیں تو نہیں رب میرا رب عرش والا رب أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ مقابلہ ہو گیا، نمرود نال مناظرہ ہو گیا، مباحثہ ہو گیا۔ کہنے لگا میں رب، فرمایا نہیں تو نہیں عرش والا رب۔ کہنے لگا کیویں؟ فرمایا میرا رب زندہ بھی کر دے تے ماردا بھی ہے۔ وہ کہندا ہے کام میں کرنا۔ یہ کیڑی نویں گل؟ جنوں پھانسی دا حکم سی اونوں بری کرتا تے ایک بری نیک بندہ اون پھڑ کے تے پھانسی دے پھندے تے لٹکا دتا۔ کہہ گئے تے کام میں کرنا۔ حالانکہ کام غلط سی، مارنا زندہ کرنا اور طریقہ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے کہا بحث میں پہن دا فائدہ ہی کوئی، اگلی گل کری۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ میرا رب روزانہ سورج مشرق والوں کٹ دائے تے جے تو رب ہے تے مغرب والوں کٹ کے رکھا۔ چپ کر گیا، فرما بول فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ۔ سورۃ بقرہ دے اندر میرے اللہ نے بیان فرمایا فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، ہکا بکا رہ گیا کافر، لا جواب ہو گیا کافر، جواب ہی کوئی نہیں۔ اللہ اللہ پھر رب نے ان دی ماتی مار دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کہہ دینا بھی میں مشرق چو کٹ رہا تے تو اپنے رب نو آگ مغرب، پر ان دی ماتی ماری تے مفسرین لکھ دینے جے نمرود کہہ دینا میں مشرق والوں کٹنا، اپنے رب نو آگو مغرب والے کٹے۔ اللہ اللہ مفسرین لکھ دینے جے ابراہیم اللہ نو کہہ دے یا اللہ تو مغرب والوں سورج کٹ دے تے میرا اللہ سورج نو مغرب والوں کٹ کے وکھا دے گا، پر ان کافر نو سمجھ نہیں آئی۔ ان سمجھنے فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ کی جواب دے کی اگوں گل کرے کافر ہکا بکا رہ گیا، لا جواب۔ نمرود کا مقابلہ کیتا خلیل اللہ علیہ السلام نے، اور بادشاہ کا مقابلہ بھی سوکھا نہیں۔ اللہ اللہ قربان جائے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہ بڑیاں بڑیاں سزاواں چنی گئی، آگ وچ سٹن دی سزا بھی چنی گئی، پوری قوم آ گئی تے لوکی اپنے خداواں دے کول نظراں مندے سن، عورتاں نظراں مندیاں سن۔ جے اللہ جے میرے گھر بیٹا ہووے تے میں ابراہیم نو جلان واسطے نیاں لکڑیاں دیاں گی۔ بڑیاں بڑیاں لکڑیاں کٹھیاں ہو گئیاں، ٹیک لگ گئے، چیخاں بن گئی، آگ لگائی گئی، مہینہ پر آگ جلائی گئی، لکڑاں دے ڈھیر لگے ہوئے نے تے بل بل کے چیخاں بن گئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سزا ہے ساڑھے خداواں نو نہیں مندا، یہ ایک اللہ نو منن والا ہے، ایک رب نو سجدے کرنے والا ہے، ایک رب دی عبادت کرنے والا ہے، انہوں چیخا جی سٹنا چاہیے ہے، یہ دی اے ہوئی سزا ہے۔ اللہ اللہ ادھروں جبریل امین آئے اور بھی فرشتے آئے، اللہ یا اللہ تیرے نبی نو آگے جی چھوٹ رہنے تے او دا ساتھی کوئی نہیں، ساری قوم کھول پئی ہے، انہوں آگے جی چھوٹ تے یا اللہ کی بنے گا، تیرا نبی آگے وچ جا رہا ہے، جے میں اجازت ہووے تے میں اودا کچھ تعاون کر دیواں، فرمایا اپنی مرضی کر لے، میری طرفوں اجازت ہے پر میرا حکم نہیں، میرا حکم نہیں، اجازت ہے میرا حکم نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لائے، ابراہیم علیہ السلام میں کوئی تہاڈی مدد کر، فرمایا کنے کر لیا کہ جی میں اپنی طرف آیا، فرمایا مینوں کسی دی مدد دی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے رب دی توحید دی خاطر تمام تکلیفاں برداشت کیتیاں نے، ہون دے تو سوا کسی تے کیوں مدد منگا، مینوں تیرے تعاون دی نہیں ضرورت۔ ہوا دا فرشتہ آیا،
ابراہیم کہ تو چاہیں میں تیرا تعاون کرا، ہوا چلا کے ساری اگ کی اڑا دے۔ فرمایا کنے کر لیا کہ جی میں اپنی طرف میں آیا۔ فرمایا جاؤ میں نے تہاڈی مدد دی نہیں ضرورت۔ اللہ الہ العالمین دنیا دیکھ رہی ہے، فرشتے تک رہے ہیں، آسمان کی مخلوق دیکھ دی پئی ہے۔ یا اللہ آسمان تے تو کلا ہے تے زمین تے تیرا بندہ ابراہیم کلا ہے، میں تیرے تو سوا کسے تو مدد نہیں منگدا۔ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے واسطے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اے خالق کے کل، اے مالک کے کل، اے راز کے کل، اے حاکم کل، سبحان کا تو، رحمان کا تو، کوئی تیری صفتیں پا نہ سکا، جب حکم دیا تب نہیں برسا، اے مالک ابر تیرے سوا ایک بوند بھی کوئی گرا نہ سکا، اور قادر نہیں کہ جس سے بن سکتی نہیں، ایک مکھی بھی مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا، اور یونس نے پکارا اے اللہ، اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں، پر تیرا حکم ڈال نہ سکا، تو خود کو پار لگا نہ سکا۔ یا اللہ نے صرف تیرے کے مدد، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میں اللہ پہ بھروسہ کیتا ہے، جاؤ چلے جاؤ، جبریل چلے جاؤ، میکائیل چلے جاؤ، فلانے تو بھی چلا جا، میں کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ حسبی اللہ، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ اللہ، یا اللہ تیرا بندہ کی کرے، آگ بڑی آگ بڑی، تے انہوں نے چولہا دے کے آگ بھی سٹنا ہے، پھڑن والا بھی کوئی نہیں۔ پر میں چپ رہو، میری خاطر جا رہے ہیں، میں جانا میرا کم جا، میرا خلیل ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور وہ سب کئی بندے نے، پر اللہ نے خلیل علیہ السلام دے متعلق فرمایا، خلیل نو اللہ نے خود اپنا دوست بنایا۔ فکر نہ کرو، میں جانا میرا کام جانے۔ اللہ اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا پڑھی ہے تو پھر اللہ نے بھی واسطہ استعمال نہیں کیتا، فلانے تو جا تے فلانے تو جا، کوئی محکمہ نہیں، کوئی شعبہ نہیں، آگ بجھان والے فائر برگیڈ آ جان، پانی والے فائر برگیڈ آ جائے، فلانا محکمہ آ جائے، ریزرو پولیس آ جائے، فوج آ جاوے، نہیں نہیں نہیں، میرے اللہ نے بھی ڈائریکٹ فرمایا، میرے اللہ فرماتے نے کلنا، سبحان اللہ، کلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اسا کیا ہے آگ، جی اللہ کی حکم ہے، فرمایا میرے خلیلی ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ اللہ، میرے خلیل دے انہوں نے کپڑے اتار لے، اللہ دی خاطر ابراہیم علیہ السلام نے بیچتی بھی برداشت کی تھی،
تکلیف برداشت کی تھی کوئی گل نہیں کپڑے اتار لے تے ننگے بدن چکھا دے اندر پھینکیا تے میرے اللہ نے چکھا نو گلزار بنا دیتا تے انی سردی دند نال دند پیا وجے دند نال دند پیا وجے تے میرے اللہ نے فرمایا کونی بردن و سلاما ٹھنڈی نہیں بلکہ سلامتی والی بن جا درمیانی ٹھنڈ بھی ہوئے تو درمیانہ موسم میرے خلیل واسطے آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے فارادو بیگی قیدن فجعلنہم الاسفلین انہوں نے میرے خلیل جلان دی کوشش کی تھی تے اسا اپنے خلیل نو بچان دی کوشش کی تھی انہاں دی تدبیر ناکام ہو گئی ساڈا منصوبہ کامیاب ہو گیا اللہ اے صرف انہاں نو نہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ اسی انہاں دے بھتیجے نو بھی نجات عطا کی حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دے بھتیجے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دے ایک بھائی سن غالباً انہاں دا نام فاران دسیا جاتا اے حضرت لوط علیہ السلام انہاں دے بیٹے تے ابراہیم علیہ السلام دا بھتیجا بنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا یہ بھتیجا تے انہاں تے بڑا اوکھا ویلا آیا قوم بڑی مخالف ہو گئی تے لواطت دا کام کرن دے تکلیف دین تے تل گئی تے بیست کرن تے تل گئی لوط علیہ السلام تے اللہ نے لوط علیہ السلام دیئے دعاواں قبول کی تیاں انہاں نوں تے انہاں تے ایمان والے نوں نجات عطا کی تھی تے انہاں دے مخالفاں نوں رب نے تباہ و برباد کر دی صرف ایک نبی نوں نہیں حضرت خلیل اللہ دے بھتیجے نوں بھی نجات عطا کی اللہ میرے اللہ فرماندے نے مینوں ابراہیم علیہ السلام دیاں یاداں بڑیاں آندیاں نے مینوں خلیل اللہ دیاں گلاں بڑیاں پیاریاں لگدیاں نے مینوں خلیل اللہ دی توحید والا عقیدہ بڑا چنگا لگدا ہے اس واسطے تے میرے اللہ نے حضرت خلیل علیہ السلام دیاں سنتاں نوں دین اسلام دے اندر لا دیتا ہے اور اللہ دے نبی نوں حکم ہویا ہے کہ اللہ دے نبی نوں حکم ہویا ہے اللہ میرے اللہ نے فرمایا اتبع قرآن کے اندر اتبع ملت ابراہیم حنیفا ولم یکن من المشرکین میرے سونے نبی جے کامیابی چاندے جے جے نجات چاندے جے جے جت چاندے جے جے فوز و فلاح چاندے جے تے میرے سونیاں میں تانوں خدا کہہ رہا بتبع ملت ابراہیم حنیفا ابراہیم علیہ السلام دے طریقے تے چلو تہاڈی دنیا بھی بن جائے گی تے تہاڈی آخرت بھی بن جائے گی ابراہیم علیہ السلام دا طریقہ ابراہیم علیہ السلام واتبع ملت ابراہیم حنیفا ولم یکن من المشرکین ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی تکلیفاں اٹھائیاں نے ازمائشاں دے وچ رہے نے میرے اللہ قرآن دے اندر ارشاد فرما رہے نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین وانی فضلتکم علی العالمین میرے اللہ فرما دے اسی بنی اسرائیل نے نجات دیتی تے فضیلت عطا فرمائی ایک جگہ تے میرے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دوست بنا لیا ایک جگہ تے آندا ہے حدیث پاک دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو بیت اللہ شریف دا طواف کیتا تے دعاواں کیتیاں تے حکم ہویا میرے سونیا انہاں دعاواں دے اندر میرے خلیل نوں بھی یاد کرنا
کوئی بھی مسلمان درود ابراہیم پڑھدا ہے جتھے میرے نبی واسطے رحمت برکت دیاں دعاواں کردا ہے اوتھے اسلام دے اندر ابراہیم تے انہاں دی آل واسطے بھی رحمت برکت دیاں دعاواں کردا ہے اور رسول اللہ دا دسیا ہویا ایک حدیث پاک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا اللہ دے نبی اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ فرما رہے ہیں بے شک اللہ او دے فرشتے نبی واسطے سلام پڑھ دینے تے نبی واسطے رحمت دی دعا کر دینے ایمان والے ہو تسی بھی صلات پڑھو تے سلام پڑھو صحابہ کہندے نے اللہ دے نبی سلام تے تسی علمنا السلام سلام تے تسی سانو دسیا ہے السلام علیکہ ایھا النبی و رحمت اللہ و برکاتہ التحیات دے اندر سانو سلام سکھا دیتا ہے تے صلات کی شے سانو صلات بھی سکھا دے اللہ اللہ تے اللہ دے نبی فرماندے نے کونو سبحان اللہ اللہ سوال بھی بڑا پیارا تے جواب بھی بڑا پیارا اللہ دے نبی فرماندے نے کونو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یا اللہ ساڑھے نبی دے رحمتاں بھیج تے نبی دی آل تے بھی رحمتاں بھیج نبی دے اتے برکتاں بھیج نبی دی آل تے بھی برکتاں بھیج کیویں جویں ابراہیم علیہ السلام تے انہاں دی آل تے رحمتاں بھی بھیجیاں نے تے برکتاں بھی بھیجیاں نے فرمایا آپ پڑھیا کرو درود شریف یہ سب تو افضل درود ہے اینو کہندے نے درود ابراہیمی یہ سب تو افضل ہے چھوٹا درود بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے لیکن بڑا درود یہ ہے فرمایا اللہ پاک نے جڑا میرے نبی لی رحمت برکتہ دیا دعاواں ایک وری کہندا اللہم صلی علی محمد و آل محمد جڑا میرے نبی لی ایک وری رحمت برکت دی دعا کردا ہے میں او دے تے 10 رحمتاں کرنا وحدیتاں عشر خطیات رحمتاں بھی کرنا تے او دے میں 10 گناہ بھی معاف کر دینا ورفعت لہو 10 درجات جڑے میرے نبی لی رحمتیاں دعاواں کردا ہے میں او دے 10 درجے بھی بلند کر دینا اس واسطے میرے دوستو خاص طور سے جمعے والے تے کدے بھی موقع مل جائے زیادہ تو زیادہ اللہ دے نبی دے درود شریف پڑھیا کرو اور درود ابراہیم دا خاصا ہے اندے چ اللہ تعالی دے نبی تے بھی رحمت دی دعا تے ابراہیم تے انہاں دی آل تے بھی رحمت دی دعا اندے تے دوویں چیزاں شامل فرمایا جڑا میرے نبی تے اللہ دے پاک نبی دی ایک اور حدیث پاک ہے فرمایا اللہ دے نبی قیامت والے دن تہاڈا قریبی کیڑا ہوئے گا مومناں وچوں اللہ دے نبی فرماندے نے جیڑا زیادہ تو زیادہ میرے دے درود شریف پڑھے گا قیامت والے دن اونوں میرا رب قرب نصیب کرے گا اللہ رب العالمین مینوں تے تانوں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارن دی توفیق بخشے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت طیبہ تے عمل دی توفیق بخشے